بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 4 کلاس۔ آج ہم اپنا ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، ہجرت حبشہ، ٹھیک ہے، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت۔ اس پہ ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کیوں کی تھی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہجرت کا مطلب کیا ہے، ہجرت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی خاطر اپنا گھر اور وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جا بسنے کو ہجرت کہتے ہیں، یعنی اپنا وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور کس لیے؟ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے لیے ہم لوگ اگر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں تو اس کو ہجرت کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب مسلمانوں پر سٹارٹ کرتے ہیں باقاعدہ، جب مسلمانوں پر مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی کوئی انتہا نہ رہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ مسلمان چاہیں تو حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں، کیونکہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ مسلمانوں پر بہت ہی زیادہ ظلم و ستم کرتے تھے، تو اس لیے نبی پاک نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کریں، کیونکہ وہاں کا حکمران نجاشی جو ہے وہ ظالم بادشاہ نہیں ہے۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام نجاشی تھا، اور وہ ایک ظالم یعنی ظالم بادشاہ نہیں تھا۔ پہلی ہجرت حبشہ، ٹھیک ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نبوت کے 5ویں سال، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بنی، آپ نبی کے مرتبے پہ فائز ہوئے، تو اس کے 5ویں سال جو ہے 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، ٹھیک ہے۔ یعنی کتنے لوگ تھے؟ جس میں 11 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں، انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ ان مہاجرین میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ حضرت رقیہ بھی شامل تھی، ٹھیک ہے۔ حبشہ براعظم افریقہ کا ملک ہے، آج کل اس کا نام ایتھوپیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل کے دور کے حساب سے حبشہ جو شہر تھا اس کا نام کیا ہے؟ ایتھوپیا۔ مسلمان وہاں اطمینان سے زندگی گزار رہے تھے کہ یہ خبر پھیل گئی کہ مکہ والے سب مسلمان ہو گئے۔ یہ سن کر مسلمان حبشہ سے واپس آ گئے، لیکن مکہ پہنچ کر پتہ چلا کہ یہ غلط خبر تھی۔ اب کفار مکہ کا ظلم پہلے سے بڑھ چکا تھا، یعنی ایک غلط خبر پھیلائی گئی کہ مکہ میں جو ہے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ لیکن جیسے ہی مسلمان مکہ دوبارہ گئے تو وہاں پہ کفار مکہ نے ویسے ہی جو ہے اپنے ظلم و ستم شروع کر دیے۔ اس کے بعد جو ہے دوبارہ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، نبوت کے 6 سال، یعنی 5ویں سال پہلی ہجرت حبشہ ہوئی، اور نبوت کے 6 سال جو ہے دوبارہ ہجرت کی مسلمانوں نے۔ تو اس میں کتنے لوگ تھے؟ 83 مرد، ٹھیک ہے، یعنی 83 مردوں نے اور 17 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ قریش مکہ کو جب مسلمانوں کی روانگی کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کا تعاقب کیا، لیکن خوش قسمتی سے مسلمانوں کو حبشہ جانے والی تیار کشتی مل گئی۔ یعنی وہ اس قدر ظلم و ستم کر رہے تھے کہ دوسری جگہ ہجرت بھی نہیں کرنے دے رہے تھے، وہ مسلمانوں کا پیچھا کر رہے تھے، تعاقب کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سے مسلمانوں کو ایک کشتی مل گئی تو اس پر سوار ہو کر وہ حبشہ پہنچ گئے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور یہ لوگ وہاں امن و امان کے ساتھ رہنے لگے، لیکن قریشی مکہ جو تھے ان کو مسلمانوں کا یہ امن پسند نہ آیا اور انہوں نے ایک سازش کی، ٹھیک ہے۔ سازش کیا کی؟ کفار مکہ کی کیا سازش تھی؟ مشرکین مکہ نے 2 افراد پر مشتمل ایک وفد کو بہت سے تحفے دے کر نجاشی کے پاس بھیجا، ٹھیک ہے، یعنی 2 افراد پر مشتمل لوگوں کو تحفے دے کے نجاشی کے پاس بھیجا اور درخواست کی کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، یعنی یہ ان لوگوں نے جرم کیا، یہ ہمارے مجرم ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں، تو انہیں اپنے ملک سے نکال دیں۔ نجاشی نے دریافت کیا کہ ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے، تو وفد کے افراد نے جواب دیا کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا تاکہ ان سے وضاحت طلب کرے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کی نمائندگی کون کر رہا تھا؟ حضرت جعفر۔ انہوں نے کھڑے ہو کر نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کی اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا اور اس نے ہم میں سے ہی اپنا رسول بھیجا، اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی، ہر برائی اور گناہ سے بچنے کو کہا۔ ہم اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگے تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی۔
ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک میں آ گئے، اے بادشاہ ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سننے کے بعد جو ہے نجاشی پر بہت اثر ہوا، وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، اور وفد کے افراد وہاں سے یعنی مکہ سے جو 2 فرد آئے تھے ان کو ایک نئی ترکیب سوچی اور نجاشی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں، کیونکہ نجاشی جو تھا وہ ایک عیسائی تھا۔ جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی، جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کی یہ آیات سن کر نجاشی رونے لگا۔ اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو انہوں نے کہا وہ سچ ہے، اور اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ ہے اور نہ کم ہے۔ اسی طرح سے کفار مکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، وہ جو ایک سازش لے کر وہاں آئے تھے کہ وہاں بھی جو ہے وہ مسلمانوں کو سکون سے نہیں رہنے دیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا، کیونکہ نجاشی جو ہے وہ ایک بہت اچھا بادشاہ تھا اور وہ ظالم نہیں تھا، تو اس نے مسلمانوں کی باتوں کو سمجھا اور ان کا ساتھ دیا۔ اس طرح سے کفار مکہ کو واپس ناکام ہو کر واپس جانا پڑا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا آج کا چیپٹر تھا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔